بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی اپنی حکایات میں لکھتے ہیں، ایک زندہ دل جسم مٹی کے نیچے سویا ہونا ایک مردہ دل زندہ آدمی سے کہیں بہتر ہے۔ زندہ دل کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ اگر ایک زندہ دل جسم مر جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جسمانی طور پر تو ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو دوسروں پر احسان کرتا ہے۔ کسی شخص نے بیابان میں ایک پیاسے کتے کو دیکھا جس میں زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی پیاس کی شدت کے باعث اس کا بہت برا حال تھا۔ اس پسندیدہ فطرت نے اپنی کلہ کو ڈول کی صورت بنا کر رسی کی طرح اس میں اپنی دستار باندھی۔ اس شخص نے اس کتے کی خدمت پر کمر باندھ لی اور اپنے بازو پھیلا دیے اور یوں اس ناتواں کتے کو کچھ دیر پانی دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کے حال کی خبر دی کہ خدا تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے جب اس آدمی کے اس کتے کے ساتھ اچھے سلوک کو ضائع نہیں کیا تو پھر اس نیک آدمی کی خیر وہ کیوں کر ضائع کرے گا؟ تو جہاں تک تجھ سے ممکن ہو کرم کر، دوسرے انسانوں پر احسان و کرم کر۔ اس جہاں بان یعنی مالک و خالق کائنات نے خیر کا دروازہ کسی پر بند نہیں رکھا، یعنی ہر کوئی سعی و کوشش سے دوسروں پر احسان کر سکتا ہے۔ اگر بیابان میں تیرا کوئی کنواں نہیں ہے تو زیارت گاہ پر چراغ رکھ دے۔ خزانے میں سے ڈھیر کی صورت میں زر عطا کرنا، بہت مال و دولت میں سے کچھ دوسروں کو عطا کرنا سخت محنت سے کمائے ہوئے ایک قیرات کی سخاوت کے برابر نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے زور کے مطابق بوجھ اٹھاتا ہے، چنانچہ چونٹی کے آگے ٹڈی کے بھی پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں۔ اے نیک بخت، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان و محبت کر تاکہ کل قیامت کے روز خدا تجھ پر سختی نہ کرے۔ جو کوئی گرے ہوں کے ہاتھ تھامتا ہے، یعنی مصیبت زدگان اور مفلسوں وغیرہ کی مدد کرتا ہے، اگر وہ گر جائے تو وہ قیدی نہیں رہے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو کسی غلام پر سختی کرنے کا حکم نہ دے، کیونکہ ممکن ہے کل وہ فرما روا بن جائے۔ جب تیری تمکنت اور تیرے جاہ و مرتبہ کو دوام حاصل ہو، بہت عرصے تک تو فرما روا رہے، تو کسی غریب اور عام آدمی پر سختی نہ کر۔ اے دوربین انسان، میری نصیحت سن، اور وہ یہ کہ اچھے لوگ کسی کے دل میں دشمنی کا بیج نہیں بکھیرتے، کسی سے دشمنی نہیں کرتے۔ کھلیان کا جو مالک کسی گرے ہوئے خوشے یا دانے چننے والا کی سرگرانی کا باعث بنتا ہے، وہ دراصل اپنا نقصان کرتا ہے۔ وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ نعمت و قدرت کی طرف سے اسے ملتی ہے اور اس سے غم کا بوجھ اس مالک کے دل پر ڈالا جاتا ہے۔ بڑے طاقتور زور مند جو بری طرح گر گئے تو ان گرے ہوئوں کی مدد نصیب نے کی۔ کمزوروں کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کل تو کمزور و عاجز ہو جائے۔ ایک بدحال غریب ایک تندرو دولت مند کے آگے رویا، سوال کیا، لیکن اس سیاہ دل دولت مند نے نہ تو اسے کوئی دینار ہی دیا بلکہ بڑے تلخ لہجے میں اسے ڈانٹ پلا دی۔ اس کے اس ظلم سے اس سائل کا دل خون ہو گیا۔ غم کے باعث اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بولا، تعجب کی بات ہے کہ ایک مالدار اس قدر ترش رو کیوں ہے؟ شاید وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تلخی کرنا بری بات ہے۔ دولت مند نے اس کی بات سن لی اور اس کو تاہ نظر نے اپنے غلام کو حکم دیا، جس پر اس نے اس سائل کو بڑی ذلت و خواری اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ دھتکار دیا۔ اس دولت مند کا یہ رویہ اس پروردگار کی ناشکری کرنا تھا۔
میں نے سنا ہے کہ کچھ عرصہ بعد زمانہ اس سے پھر گیا، یعنی اس کے حالات بدل گئے، اس کی ساری بڑائی تباہی کا شکار ہو گئی، اس کے حالات بہت برے ہو گئے، اسے پورا لباس بھی میسر نہ تھا، وہ انتہائی مفلسی کے باعث فاقوں کا شکار ہو گیا، گویا وہ ایک خالی جیب اور خالی ہاتھ والا شعبدہ باز بن گیا، اس کا سراپائے حال دگرگوں ہو گیا اور ایک مدت تک اس کی یہ صورتحال رہی۔ اس دولت مند اب جو کہ فقیر ہو چکا تھا کا وہ غلام اب کسی صاحب سخاوت و دولت کے ہاں چلا گیا۔ موجودہ دولت مند ایک روشن فطرت دل والا اور سخی ہاتھ والا تھا، وہ کسی مسکین کو پریشان حال دیکھتا تو کچھ ایسا خوش ہوتا جیسے مسکین و دولت کو دیکھ کر خوش ہو۔ ایک رات ایک آدمی نے اس کے در پر خوراک کا سوال کیا، سختی کے باعث اس کے قدم چلنے میں سست تھے۔ اس صاحب نے اپنے غلام سے کہا کہ اس بیچارے درماندہ آدمی کو خوش کر دے۔ جب وہ غلام اس آدمی کے پاس کچھ کھانا لے کر گیا تو اسے دیکھ کر وہ غلام بے خود ہو کر چیخ اٹھا، چنانچہ شکستہ دلی کے ساتھ وہ مالک کے پاس آیا، اس کے آنسوؤں نے راز کا آغاز کر ظاہر کر دیا۔ غلام کی یہ حالت دیکھ کر اس مبارک فطرت دولت مند نے اس سے پوچھا کہ کسی کے ظلم کے باعث تیرے چہرے پر یہ آنسو آئے ہیں؟ غلام بولا کہ میرا باطن دل اس آدمی کا غلام تھا، یہ بڑی املاک و ساز و سامان اور دولت کا مالک تھا، جب اس کا ہاتھ عزت و ناز سے کوتاہ ہو گیا، یعنی کہ اس کے وہ اچھے دن نہ رہے، تو اب وہ دروازوں پر خواہش یا ضرورت کا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ غلام کی یہ بات سن کر وہ مالک ہنس پڑا اور بولا کہ اے برخوردار، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ کسی پر ستم کرنا گردش زمانہ کے باعث نہیں ہے۔ کیا وہ وہی تندرست سخت مزاج تاجر نہیں ہے جو تکبر کے باعث آسمان پر سر اٹھایا کرتا تھا؟ میں وہ آدمی ہوں جسے اس نے ایک روز اپنے در سے دھتکار دیا تھا، چنانچہ زمانے کی گردش نے اسے میرے دن پر بٹھا دیا، یعنی میں بہت مفلس تھا، اس نے کچھ دینے کے بجائے مجھے سختی سے دھتکار دیا تھا اور آج یہ خود میرے والی حالت میں ہے۔ پھر آسمان نے مجھ پر نظر کی اور میرے چہرے سے غم کی گرد دھو ڈالی، یعنی میرا غم ختم ہو گیا اور مجھے یہ خوشحالی نصیب ہوئی۔ اگر خدا تعالیٰ اپنی حکمت سے کسی پر ایک در بند کرتا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اس پر دوسرا در کھول دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک مفلس بے نوا مالدار ہو گیا اور ایک اعلیٰ مالدار زیر ہو گیا، مفلس اور کنگال ہو گیا۔